इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صدق اللہ و مولانا العظیم ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات ببرکات کے لیے کہ جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے۔ اس رب کریم کا بے انتہا شکر ہے کہ اس وحدہ لا شریک ذات نے ہمیں زندگی کے حسین لمحات عطا کیے اور ہمیں مہلت دی کہ ہم اس کو راضی کر سکیں، اور اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ ہم اپنی جبینیں جھکا کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہماری جبینوں کو بار بار اپنے سجدوں کے لیے پسند فرمائے، اور جو ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کریم اس کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 43 تک تفسیر اور ترجمہ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم اسی کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 44 کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سن سنا کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے کہ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تو کیا تم سوچتے نہیں؟ پیچھے آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر ہم نے جو واقعہ پڑھا بنی اسرائیل کا، اس کے اندر جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری آیتوں کو کم قیمت میں بیچتے ہو، یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ کہ آگے والی آیت ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہ ایسا تھا کہ تورات میں جو آقا کریم علیہ السلام کی شان مبارکہ تھی، تو یہ علماء یہود جو تھے یہ ان آیتوں کو چھپا لیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ جو آیت مبارکہ آپ کی شان میں ہیں کہ یہ اللہ کے حق نبی ہیں،
تو ہماری سرداریاں بھی جائیں گی، تو ہمارے نذرانے بھی، تحفے تحائف بھی جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم میری آیتوں کے بدلے میں آیتیں بیچ کر جو تم کم قیمتیں حاصل کر رہے ہو، یعنی اس کا یہ تھا کہ تم یہاں کے جو مال و دولت اکٹھا کرتے ہو، اس کے بدلے میں کہ تم آخرت کا اجر چھوڑ رہے ہو، اور تم دھوکہ فراڈ کر رہے ہو۔ اگر وہ کہیں سچ بول بھی دیتے تو تھوڑا سا سچ بول کر جھوٹ کہہ دیتے، کبھی کہہ دیتے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مخصوص لوگوں کے لیے نبی ہیں، اتنی بات کہتے جی سب کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم میری آیتیں بیچتے ہو کم قیمت میں، اور یہاں کا جو تھوڑا سا نفع ہے وہ حاصل کرتے ہو، اور تم اخروی جو اجر عظیم ہے اس کو تم چھوڑ رہے ہو۔ آپ فرمایا کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو اور تم نہیں سوچتے؟ یعنی اس میں توجہ طلب ایک بات ہے کہ جو بندہ کسی کو نیکی کی تلقین کرے اور نیکی کی طرف دعوت دے، اس کو خود بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرے، اپنے اہل و عیال کو بھی ٹھیک کرے۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے ہم گناہگار ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نیکی کی دعوت نہ دیں۔ اس دنیا میں ہر بندہ ایسا ہے کہ جس سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نیکی کی دعوت اس وقت دیں جب مکمل طور پر اس پر چلیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم مکمل طور پر اس پر چلو یا نہ چلو، یعنی اس درجے پر پہنچے ہو یا ابھی نہیں، لیکن پھر بھی نیکی کی دعوت دیا کرو۔ یعنی کہ ہمیں خود کو بھی ٹھیک کرنا ہے اور نیکی کی دعوت بھی دینی ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بھی نہ بھولو۔ پھر فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو۔ صبر کیا ہے؟ نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو بچا کر مضبوط رکھنا، اور کسی چیز کی اگر طلب ہو تو اس کا انتظار کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، کیونکہ نماز یہ وہ نور ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کام مشکل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں مشکل کہ جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہے، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، لہٰذا یہ کام بڑا مشکل ہے۔ اور اللہ کریم نے یہاں دو چیزوں کا حکم فرمایا کہ تم صبر کرو اور نماز سے مدد لو، کیونکہ نماز جب انسان صبر کرتا ہے کسی چیز پر اور اس کو یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ میں اس پر صبر کروں گا تو اللہ مجھے اس کا بہترین صلہ دے گا، اس کا مجھے دنیا میں بھی صلہ ملے گا اور اس کا مجھے آخرت میں بھی صلہ ملے گا، تو نماز وہ تو فرض ہے
اللہ کے حضور سر جھکا کر جو سکون ملتا ہے، خدا کے عزت و جلال کی قسم دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ملتا۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں پکا سچا نمازی بنائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور دین کی بات کو نیکی سمجھ کر پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔